عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عید والے دن غسل کرنا مستحب ہے، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا۔ اگلی حدیث طبرانی کی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عید گاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے تھے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے، ہم ایک کھائیں یا تین کھائیں۔ تاک سے مراد ہے کہ جفت میں نہیں کھانی، ایک کھا لیں، تین کھا لیں، پانچ کھا لیں، سات کھا لیں، جتنی بھی آپ نے کھانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ کھجوریں کھا کر عید گاہ میں جاتے تھے، اور وہ بھی تاک کھا کے جانی ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عید گاہ میں جانا چاہیے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام خواتین کو عید گاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن خواتین کو پیریڈز ہوتے ہیں انہیں بھی عید گاہ میں جانا چاہیے۔ جو اجتماع کی دعا ہے نا پورے رمضان میں، جو ہم روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں، اس پورے جو نیکی کے کام کا ہمیں جو اجر ملنا ہوتا ہے نا، وہ اس اجتماع کی دعا میں ملنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو بھی عید کی نماز کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ اب ہر جو ہے علاقے میں مساجد میں خواتین کے لیے الگ انتظام ہے، پھر پارکس وغیرہ میں بھی خواتین کے لیے عید کی نماز کے لیے الگ انتظام ہے۔ تو اس لیے خواتین کو بھی عید کی نماز میں شرکت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ ظاہر پورا مہینے جو ہے خواتین نے بھی محنت کی ہے، تو جب اجر ملنے کا وقت اگر ہو تو خواتین نہ پہنچ سکیں عیدگاہ میں تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا۔ تو اس لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں ضرور جانا چاہیے، اور بہت سی مساجد میں پیریڈس والی خواتین کے لیے الگ جگہ بھی بنی ہوتی ہے جہاں وہ بیٹھ کر جو اجتماع کی دعا میں شرکت کر کے اپنے لیے دعا مانگ سکتی ہیں۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو پھر پیدل جانا چاہیے اور راستہ بدل کے آنا جانا چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے باکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے، کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات ہیں، یہ بکثرت سے ہمیں عیدگاہ پہنچ کے بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ بس جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر تکبیرات کہنا جو ہے وہ بند کرنی چاہیے۔ نماز عیدین کے لیے 12 تکبیریں کہنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ یہ ابو مالک کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، اور ہر تکبیر میں آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر جب ہم کہیں گے تو ہم اپنے شولڈرز تک جو ہاتھ ہیں وہ اٹھائیں گے۔ یہ احمد کی حدیث ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں
پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے جائیں تو نہ آپ نے جا کے تحیۃ المسجد پڑھنے ہیں، نہ آپ نے ویسے کوئی نفل پڑھنے ہیں، جیسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں چلے جی کوئی حاجت کے 2 نفل پڑھنے ہیں، یہ نہیں طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر طرح کے نفل و سنت پڑھنے سے منع فرمایا، بس آپ نے عیدگاہ جا کے بیٹھ جانا ہے اور کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے عید کی نماز کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور پھر گھر واپس آ جانا ہے۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے۔ عیدگاہ جاتے اور آنے کا راستہ بدلنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید اور ایک جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، اس لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔ نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز روزہ رکھنا منع ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، پہلا دن جب تم روزے ختم کرو اور دوسرا جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اہم بات پورے رمضان کی عبادات کا اجر عید کی جو اجتماع کی دعا ہے اس میں ملتا ہے، اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ نماز عید جو ہے مسجد جا کے ادا کریں، مسجد میں انتظام ہے یا کسی اور جگہ پر، کیونکہ پورا مہینہ جو ہم لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اس کا جو اجر ہے وہ عید کے نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں انسان کو ملتا ہے۔